السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب ویورز؟ امید ہے ایمان و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اچھا، ہم نے آج سبق نمبر 14 سٹارٹنگ سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن اور نون تنوین کے ہم نے پڑھے تھے دو حال، اخفا اور اظہار۔ آج ہم پڑھیں گے ادغام اور اقلاب۔ اخفا مین چھپانا، اظہار مطلب ظاہر کرنا، ادغام مین ملانا اور اقلاب مین بدلنا۔ ٹھیک ہے، دو کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے ادغام اور اقلاب کے بارے میں کہ ادغام کسے کہتے ہیں۔ ادغام کا مطلب ہے ملانا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام یا حروف یرملون بھی انہیں بولتے ہیں۔ حروف ادغام یا حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، لیکن ان میں سے چار حروف یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں، ان کا مجموعہ یرملون ہے۔ یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں اور ان کو ملائیں گے تو ان کا مجموعہ یرملون ہوگا۔ ان میں سے 4 حروف پہ ادغام بالغنہ ہوگا اور 2 حروف پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ وہ 4 حروف کون سے ہیں؟ وہ ہیں یا میم واو نون، یہ 4 حروف ہیں، ان پہ ادغام بالغنہ ہوگا، لیکن لام اور را اگر مشدد ہوں تو ان پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، 4 حروف پہ ادغام بالغنہ یعنی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا میم واو نون، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن اگر لام اور را مشدد آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ پھر ہے اقلاب۔ اقلاب کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں، اور ادغام دو لفظوں کو آپس میں ملانے کو ادغام کہتے ہیں۔ اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، اور حروف اقلاب صرف ایک ہے، وہ ہے حرف با۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن ہو، اس کے اوپر چھوٹی میم ہو، اس کے بعد حرف با آ جائے۔ اس کی پہچان کا آسان طریقہ کار کیا ہے کہ نون ساکن ہو، اس کے اوپر چھوٹی میم ہو، اس کے بعد حرف با آ جائے تو اس نون ساکن کو ہم چھوٹی میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ نون ساکن ہو، اس کے اوپر چھوٹی میم ہو، اس کے بعد حرف با آ جائے تو اس نون ساکن کو ہم چھوٹی میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ اقلاب کی مثال دیکھیں، میم نون میم زیر میم با عین زبر با، میم با دال زیر دی، میم بعدی وقفن میم بعد۔ دیکھیں نون ساکن تھا، اس کے اوپر چھوٹی میم، پھر حرف با آ گیا، یہ من بعدی تھا، ہم نے اقلاب کیا تو نون ساکن کو چھوٹی میم سے بدل کر میم بعد کیا۔ ٹھیک ہے، یہ تھی اقلاب کی مثال۔ دیکھیں اب ادغام کی مثال، میم نون یا زبر مئی یا زبر یا مئی یا قوف واو پیش قو، مئی یا قو لام پیش لو، مئی یا قولو وقفن، مئی یا قولون ساکن کے بعد یا حروف ادغام میں سے آ گیا، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام بالغنہ۔ میم نون واو زیر میو واو زبر واہ میو ورا زبر راہ میو ورا قوف لام زیر قل میو ورا قل جیم نون زبر جن میو ورا قل جن نون زبر نا میو ورا قل جنتا زیر تی میو ورا قل جنتی وقفن میو ورا قل جنہ، نون ساکن کے بعد واو حروف ادغام میں سے آ گیا، ادغام بالغنہ، اور جنہ میں نون شدید کا غنہ۔ میم نون یا زیر می یا واو زبر یو می یو میم دو زیر من میو یو می وقفن می یوم، ادغام بالغنہ، نون ساکن کے بعد یا حروف ادغام میں سے آ گیا۔ میم نون واو زیر میو واو زبر وا میو ولام یا زیر لیج میو ولیج دو زیر جن میو ولیج جن وقفن میو ولیج، ادغام بالغنہ، نون ساکن کے بعد واو حروف ادغام میں سے آ گیا۔ آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔